السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسوله آلہ وصحبہ ومن. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ مبارک مہینہ نہایت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور اسی لیے امام حرم سعود الشریم حفظہ اللہ وفقہ نے کہا تھا کہ اس مہینے میں کسی کے لیے عذر باقی نہیں ہے. اگر ایک آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے تو جتنا میسر ہو کرے، لیکن صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو غریبوں کی مدد کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، یتیموں کی کفالت کرے. اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ اچھی بات کرے، جھوٹ، چوری، امانت میں خیانت، گندی باتوں سے منہ کو دور رکھے تاکہ اس کا روزہ خراب نہ ہو، رمضان کا مہینہ اس کے خلاف شکایت نہ کرے. تو جہاں تک ہو سکے آدمی کو نیک اعمال کا، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. نمازوں میں سستی نہ کرے، کبھی اہتمام کرے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری نصیحت فرمائی ہے، ہمیں رہنمائی کی ہے. تو آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتلاؤں کہ آج کی یہ مجلس باذن اللہ تعالی یہ رمضان المبارک کے احکام کے متعلق ہے. فضائل بھی گزر چکے اور بہت سی اہم باتیں گزری ہیں. یہ چھٹا درس ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے فضائل کے علاوہ احکام بھی آپ جان لیں تاکہ انشاءاللہ لوگوں کو بتانے میں بھی آسانی ہو اور ہم بھی اسی نہج پر چل کر انشاءاللہ اپنے روزے کی تکمیل کر سکیں. آئیے سب سے پہلی چیز لیتے ہیں کہ صیام کی تعریف کیا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے. تو صیام لغت میں، ڈکشنری میں رکنے کو کہا جاتا ہے، الامساک. رکنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صیام کہا جاتا ہے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے بطور عبادت طلوع فجر سے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روزہ کہا جاتا ہے. چلیے دوسری بات کہ روزے کی منزلت اور اس کا حکم کیا ہے. رمضان کا روزہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور چوتھا رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور اس کی تفسیر کل گزر چکی ہے، سورہ 83. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے چوتھا رکن آپ نے فرمایا صوم و رمضان کا روزہ رکھنا ہے. یہاں پر یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے 2 ہجری میں، شعبان کے مہینے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک 9 رمضان کے روزے رکھے ہیں.
کتنے رمضان کے؟ 9 رمضان کے روزے رکھیں۔ تیسری بات، چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھنا ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، یہ بات گزر چکی ہے، لیکن ایک حدیث کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یعنی ہر عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب فإنہ لی، اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنہ، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو فلا یرفث یومئذ ولا، پکار نہ کرے، روزے کی حالت میں بیوی سے قربت اختیار نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کسی کو برا بلا نہ کہے، اور اگر اسے کوئی برا کہے یا اسے مارے تو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ داروں کو 2 وقت میں کافی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک جب وہ افطار کر لیتا ہے، اور دوسرے وہ جب رب سے ملاقات کرے گا، بے انتہا بدلہ ملے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہو جائے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب سارے شیاطین قید و بند ہو گئے تو پھر آدمی گناہوں میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شیاطین قید و بند ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارا نفس امارہ ہے، جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس کو ہم نے قید نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو قید کر لیں اللہ کی توفیق سے تو انشاءاللہ برائی آپ سے سرزد نہیں ہوگی۔ آئیے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ روزے کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے، تو 3 سے 4 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے اس کو مشروع کیا ہے۔ دوسری بات کہ انسان اچھے اخلاق کو اپنے اندر داخل کرے، صبر کا سبق لے، اور جو انسان کے اندر برے ارادے ہیں، شہوات کے، غلط شہوات کے ارادے ہیں، اس پر انسان غالب ہو جائے۔ تیسری بات فقراء اور مساکین کی مدد کرے، جہاد پر ٹریننگ ہو، اور بہت سے فائدے میں نے کل پیش کر دیے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے اندر حرکت پیدا نہیں کرتے ہیں، اور وہ رمضان کے دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام نسائی نے کبریٰ میں اور امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر کے لے گئے۔ ایک اونچا پہاڑ تھا، مجھے چڑھنے کی سکت نہیں تھی، ان فرشتوں نے مجھے چڑھا دیا۔ تو میں نے اوپر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اور ان کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے، ان سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے کہا کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ یا سبحان اللہ، روزہ رکھنے والا افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دینے کی یہ سزا ہے، تو جو لوگ سرے سے ہی روزہ نہیں رکھتے ہیں، بھلا بتائیے ان کو کتنی بڑی سزا دی جائے گی۔ ہر مسلمان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آئیے 5ویں بات یہ ہے کہ روزے کے وجوب کی شرائط کیا ہیں۔ روزے کی وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ تو پہلی چیز اسلام ہے، کافر پر روزہ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط عقل ہو، مجنون پر واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا چاہیے، بچوں پر واجب نہیں ہے، لیکن عادت رکھنے کے لیے، نیکیوں کے تلقین کے لیے بچوں کو حکم دیا جائے تاکہ وہ روزہ رکھیں اور اس کی عادت بنے، اور بڑے چل کر کے بھی روزہ رکھیں۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ 6ٹھی شرط
چھٹی بات یاد رکھیے یہاں پر کہ روزے کی صحت کی بھی کچھ شرطیں ہیں. روزہ صحیح اور درست نہیں ہوگا جب تک یہ شرطیں نہ پائی جائیں. پہلی چیز اسلام ہے، مسلمان ہونا چاہیے تب بندے کا روزہ صحیح. عورتوں کے تعلق سے یہ ہے حیض اور نفاس کا خون نہ آئے، اگر آ جاتا ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ عقل بھی ہونا چاہیے، مجنون سے روزہ درست نہیں ہے. چوتھی بات تمیز ہونا چاہیے. تمیز سے مراد یہ ہے کہ بندہ یا بچہ کم سے کم 7 سال کا ہونا چاہیے جو کہ روزہ رکھ سکے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نیت رمضان کی رات میں ہونی چاہیے. رمضان کے روزے کی نیت رات میں ہونی چاہیے. جی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بارے میں جو رات کو نیت نہیں کرتا یعنی سحری کے وقت میں تو اس کا روزہ نہیں ہے. اگر نفلی روزہ ہے تو پھر ہم زوال آفتاب سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ان شرائط کے ساتھ ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں واضح کر دوں نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہے. نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہے. بندہ سحری میں اٹھا کھانے کے لیے یہی نیت ہے چونکہ اس کے دل میں ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ہند و پاک میں بہت سے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، جیسے نماز کے لیے نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. اسی طریقے سے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان. بہت سے لوگ فارسی میں نیت کرتے ہیں. نیت اس طرح سے یہ سب نیتیں بدعت ہیں اور یہ میڈ ان انڈیا ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی نیت کسی بھی عبادت کے لیے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا، نہ کبھی کسی بھی صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین اعظام نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے کیا. کسی نے بھی ایسی نیت نہیں کی، بلکہ فقہ کی کسی بھی کتاب میں زبان سے نیت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. آئیے ساتویں بات یہ ہے روزے کے اندر مستحب چیزیں کیا ہیں. جی پہلی چیز یاد رکھیے سحری کرنا ہے. سحری کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور یہی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سحری کیجئے، ضرور کیجئے، کھجور سے سحری کیجئے اور کھجور سے سحری کرنا سنت سے ثابت ہے. اور سحری میں تاخیر کیجئے یہاں تک کہ فجر کے طلوع ہونے کا اندیشہ نہ ہو. تو سحری تاخیر سے کیجئے. اب مثال کے طور پر اگر اذان ہو رہی ہے 4:13 میں یا 11 میں تو آپ 4:10 تک فارغ ہو جائیے، بالکل فارغ ہو جائیے، اٹھیے، اس کے بعد آرام سے کھا پی کر کے تیار ہو جائیے. تیسری بات یہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں سحری کے سلسلے میں اور افطاری کے سلسلے میں کہ افطاری میں جلدی کرنا چاہیے. سحری سنت ہے، افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے. لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے تحقیق بھی نہ کی اور معلوم بھی نہ کیا کہ سورج غروب ہونے کا وقت کیا ہے. نہیں، سورج غروب ہو جائے یقینی طور پر پھر آپ احتیاط کے نام پر 5 منٹ نہ رکیے. جی دیر سے افطاری کرنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے لا تزال امتی بخیر، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی ما اخر السحور وعجل الفطور، جب تک لوگ سحری میں تاخیر کریں گے اور افطار میں جلدی کریں گے. آئیے چوتھی بات یہ ہے اس سلسلے میں جو مستحب چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ نے عبادت کو مشروع کیا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے عبادات بجا لائیں. قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، تراویح کی نماز پڑھیں باجماعت اپنے گھر میں، اور جو سنت اور نوافل ہیں اس کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کریں اور نیکی کے ہر راستے میں چلیں اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، زیادہ بات چیت کرنے سے دور رہیں اور ہر وہ چیز جو مکروہ ہے اس سے آپ دور رہیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر میسر ہو
تو تر کھجور سے افطار کریں، جس کو رطب کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو عام کھجور سے افطار کریں، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کریں، جیسا کہ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ ساتویں مستحب چیز کیا ہے؟ افطار کے وقت دعا کریں۔ بھائی روزہ دار کی ہر وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر افطار کے وقت بیٹھتے ہیں، آئٹمس آپ کے سامنے میں ہوتے ہیں، اس وقت دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آٹھویں چیز کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں اور کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ یاد رکھیے، روزے دار پر حرام ہے کہ وہ جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، کسی کو گالی دے، گندی بات کرے، لوگوں کو تکلیف دے، اور خاص طور سے روزے کی حالت میں ایسا کرنا حرام ہے۔ حالانکہ حرام تو ہر وقت میں، لیکن روزے کی حالت میں ایسا کرنا حرام ہے، اس سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نسائی کے اندر ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاؤ کا، جہنم سے بچاؤ کا، ما لم یخرقھا، جب تک روزہ دار اس میں سوراخ نہ کر دے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی روزہ میں کیسے سوراخ کرے گا؟ کہا، بکذب او غیبہ، جھوٹ بول کر کے یا غیبت کر کے۔ ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے تمہارا پیٹ روزے سے ہو ویسے تمہارا منہ بھی روزے سے ہونا چاہیے، اور عام دنوں کو اور روزے کے دنوں کو برابر نہ کرنا۔ کیا پتا چلا کہ روزے کا عظیم مقصد یہ ہے، سے حرام کاموں سے، لقمہ حرام سے سب سے توبہ کر لے، تاکہ عبادات کا کرنا آسان ہو اور اس کی ایسی ٹریننگ ہو کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ استقامت پر رہے۔ آئیے دو چیزیں یاد رکھیے جو کہ مکروہ ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ تھوک کو جمع کر کے گھونٹنا، یہ مکروہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کر صفائی کرنے میں، چاہے وہ حالت وضو میں ہو یا عام حالت میں ہو، اس میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حلق میں پانی چلا جائے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی چیز یہ ہے الاکل والشرب، کھانا اور پینا جان کر کے۔ یہ جان کر کیوں لگا رہا ہوں؟ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا روزہ پورا کرے، فإنما أطعمه الله وسقاه، اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے۔ تو بھول کر کھانے پر اگر کوئی یاد دلا دے یا اس کو یاد آ جائے، فوراً رک جائے اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کھاتے اور پیتے ہیں تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ طلوع فجر نکل آئے، طلوع فجر ہو جائے، اس وقت تک آپ کھاتے اور پیتے رہو۔ یعنی صبح صادق تک آپ کھاتے پیتے رہو، جب صبح صادق ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو رک جانا چاہیے۔ چلیے، اسی طریقے سے اس کے مانند ایک چیز اور بھی ہے کہ بندہ منہ کے راستے سے بندہ منہ میں ناک کے راستے سے کوئی چیز داخل کرے۔ ناک کے راستے سے اگر کوئی دوا وغیرہ داخل کیا گیا یہاں تک کہ منہ میں چلا گیا تو پھر یاد رکھیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ناک میں دوا ڈالتے ہیں اور وہ چیز حلق میں آ جائے، وہ دوا حلق میں آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی تکمیل بعد میں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ فی المضمضۃ والاستنشاق الا ان تکون صائما، عام حالت میں کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام کیا کرو،
مگر یہ کہ تم روزے سے رہو۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے اندر ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آنکھ میں دوا ڈالتا ہے، کان میں دوا ڈالتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہی فتویٰ دیا ہے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ دوسری چیز جو روزہ توڑنے والی ہے، ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کی طرح ہو، ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کی طرح ہو جس سے انسان اپنے جسم میں تقویت محسوس کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے طاقت کا انجیکشن لینا، اپنے جسم میں خون لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ شیخین ابن باز اور ابن عثیمین رحمہم اللہ نے فتویٰ دیا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ انسان اگر اپنی بیوی سے یا کسی بھی عورت سے اگر قربت اختیار کرتا ہے، ہم بستری اختیار کرتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنا، اس پر پورے علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر عورت کے ساتھ اجبار کی شکل کی گئی ہے، زبردستی کیا گیا ہے، تو عورت کا روزہ نہیں، عورت پر کفارہ نہیں ہوگا، لیکن مرد پر کفارہ ہوگا اور روزہ دونوں کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسی غلطی ہو گئی، جو کہ سب سے بڑی غلطی ہے، تو چار چیزیں انسان پر آتی ہیں۔ پہلی چیز، توبہ کرے گا، غلطی ہوئی ہے توبہ کرے۔ دوسری بات، بقیہ دن کو مکمل کرے روزہ رکھ کر کے، بقیہ دن کو روزہ کی حالت میں مکمل کرے۔ تیسری بات، اس روزے کی قضا بھی کرے، اس روزے کی رمضان کے بعد قضا کرے۔ اور چوتھی چیز، اس پر کفارہ بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ کفارہ آتا ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر چونکہ آج کل اس کا سسٹم نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھے گا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا، اگر عورت پر اجبار کیا گیا ہے تو اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہے، لیکن بعد میں روزہ مکمل کرے گی۔ رضامندی سے یہ کام کیا ہے تو دونوں کو ہی یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ علماء کرام رحمہم اللہ نے واضح کیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے جس سے روزہ یا نہیں ٹوٹتا؟ علماء کرام نے پچنا لگوانے کے متعلق اختلاف کیا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پچنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا موقف رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچنا لگوایا، واحتجم وهو صائم، اور روزے کی حالت میں بھی پچنا لگوایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں پچنا لگوا سکتے ہیں۔ لیکن ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افطر الحاجم والمحجوم، پچنا لگانے والے اور جس نے پچنا لگوایا ہے، پچنا لگانے والا اور جس نے لگایا ہے اس کا، ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے جسے امام احمد نے استدلال کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ اسی طرح ام علقمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اماں عائشہ کے پاس پچنا لگوایا کرتے اور وہ ہمیں منع نہیں کرتی، وہ ہمیں منع نہیں کرتی۔ کیا پتہ چلا کہ پچنا لگوانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن میں کہوں گا احتیاط یہ ہے کہ شام تک انتظار کرے تاکہ اختلاف سے باہر ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر عورت کو ماہواری آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے، ولادت پر جو خون آتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بے اتفاق علماء۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصوم، جب عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو کیا وہ روزہ اور نماز سے نہیں رک جاتی ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر یہ بات ہو جائے عورت کے اندر تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں انشاءاللہ مکمل کرے گی۔ لیکن ایسی عورت کے لیے بقیہ دن کا رکنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کھا پی سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر خواتین
کہ ماہواری نہ آئے اس کے لیے دوا استعمال کرتی ہیں، ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتی ہیں، تو میں اس سلسلے میں کہوں گا، اور علماء کرام نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ارکام میں حکمت ہے اور عورت کا فائدہ ہے، اس لیے اگر آئے تو کوئی بات نہیں ہے، رمضان کے بعد ان دنوں کی وہ تکمیل کریں گی۔ چھٹی بات یہ ہے جس سے روزہ ٹوٹ بوجھ کر قے کرنا، الٹی کرنا۔ اگر خود بخود آ جائے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جان کر کے الٹی نہیں کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القے فلیس علیہ قضاء، جس کو خود بخود الٹی آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر قے کرے وہ روزہ پورا کرے گا۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی وغیرہم۔ اور اسی کا فتویٰ دیا ہے ابن باز ابن عثیمین رحمہم اللہ نے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ بیداری کی حالت میں جان بوجھ کر منی خارج کرنا، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار سے ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، وہ اپنے کھانے کو، اپنے پانی کو اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ آدمی کو جان بوجھ کر بھاپ ناک کے ذریعے پیٹ میں داخل نہیں کرنا چاہیے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ انسان جب اپنے پھیپھڑے وغیرہ کو یا کلیجی کو دھلواتا ہے، اگر خون کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا مواد غذائیہ ڈالا جاتا ہے، اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اور محمد بن عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے۔ آخری چیز یہ ہے نیت میں بندہ اگر تردد کر بیٹھے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیت میں بندہ اگر تردد کر گیا کہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، یا اس نے نیت کر لی کہ میں روزہ توڑ دیتا ہوں، گرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو روزہ اس سے کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں 3 شرطوں کے ساتھ ان سے روزہ ٹوٹے گا۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی بات کہ وہ اس حکم کا جانکار ہونا چاہیے اور وقت کا جانکار ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی جاہل تھا، نہیں معلوم تھا، اس نے ایسا کر لیا، یا اسے روزے کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ کس وقت سے شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ روزہ اسے یاد ہو، بھولا نہ ہو۔ اگر کوئی بھول کر کے کچھ کر لے گا تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے اجبار نہ کیا گیا ہو، اجباری وہ کام نہ کروایا گیا ہو، اپنے اختیار سے اس نے یہ کام کیا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آئیے 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، میں نے بتا دیا کہ روزے کا حکم اگر کسی کو نہیں معلوم ہے یا وقت سے جاہل ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام وغیرہ ہو جائے، نائٹ فال، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ زبردستی کیا گیا ہے تو زبردستی کرنے کی شکل میں مرد کا روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، لیکن اگر عورت پر اجبار کیا گیا ہے، وہ بالکل ہی راضی نہیں تھی، کسی بھی طرح وہ تیار نہیں تھی، زبردستی کیا گیا ہے اس کے ساتھ، تو اس حالت میں عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئیے ایک اور پوائنٹ لیتے ہیں، کن لوگوں کے لیے رمضان میں افطار کرنا جائز ہے؟ کن لوگوں کے لیے رمضان میں افطار کرنا جائز ہے؟ تو آئیے یاد رکھیے، پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو بیمار ہیں اور روزہ رکھنے سے نقصان ہو، تو وہ ابھی افطار کر لیں، رمضان کے بعد اگر اللہ نے حالت بہتر کی تو وہ انشاءاللہ کیا کر لیں گے؟ روزہ رکھ لیں گے۔ اور اگر ہمیشہ کا بیمار ہے، سالوں بھر بیمار رہتا ہے، تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں مسافر، سفر پر جانے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو وہ روزہ نہ رکھیں، اس کی تفصیل کل گزر چکی ہے۔ اور ان دونوں کی دلیل کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کی گنتی رمضان کے بعد مکمل کرے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے افطار کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جائز قرار دیا ہے بلکہ واجب بھی ہے کہ وہ حائضہ نفسا عورت ماہواری والی اور ولادت کے وقت جو خون آتا ہے ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی خاتون ہے۔ حاملہ عورت، دودھ پلانے والی خاتون، اگر اس کو اپنے جان پر خوف ہو یا بچے پر ڈر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے نماز کو بھی اور روزہ کو بھی، ٹھیک ہے؟ اور جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت ہے، یہ روایت احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اندر ہے۔ لیکن اس سلسلے میں علماء نے کلام کیا ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت وہ بعد میں قضا کرے گی یا مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ اس مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض صحابہ کا قول یہ ہے کہ وہ کھانا کھلا دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی اور اگر قضا کی طاقت نہ ہو تو ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں گی۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ڈسکاؤنٹ کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بوڑھے لوگ جو روزے سے عاجز ہیں یا بیمار جو اور ان کے شفا کی امید نہیں ہے تو ایسے لوگ بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور اگر یہ بعد میں بڑھاپا مضبوط ہو جائے یعنی طاقت آ جائے یا بیمار ٹھیک ہو جائے تو وہ روزہ رکھیں، اور اگر پرماننٹ ایسا چل رہا ہے تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مریض کو شفا دے دیا تو وہ بعد میں رکھ لیں گے، اور اگر ایسا مریض ہے جس کے شفا کی امید نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ چھٹی چیز یہ ہے جن کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اگر وہ جہاد پر نکل رہے ہیں انہیں طاقت کی ضرورت ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ ساتھ میں وہ لوگ کسی انسان کو بچانا چاہتے ہیں، کوئی آدمی آگ میں جل رہا تھا یا ڈوبنے جا رہا تھا، ان کو بچانا ہے، لازمی طور پر بچانے والا پانی پیے گا یا کچھ کھا لے گا تاکہ طاقت ہو اور اس کو نکال سکے، تو انشاءاللہ ایسے لوگ بھی باذن اللہ تعالی روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ آئیے ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو، رمضان کا مہینہ داخل کیسے ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے ذریعے، یا تو چاند دیکھ لیا جائے تو ہم رمضان میں داخل، اور اگر چاند نہیں دیکھا گیا 29 کو تو ہم 30 مکمل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں بتا دوں، اس کو بھی لوگوں نے الجھا کر رکھ دیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک چاند کا اعتبار ہوگا یا اپنے اپنے ملک کا اعتبار ہوگا جہاں تک مطلع ایک ہے۔ تو یاد رکھیے ہر ملک والوں کا اپنا اپنا چاند ہے جہاں تک مطلع ایک ہے، اگر مطلع مختلف ہو جائے تو آپ سے روزہ رکھیں گے۔ چلیے، تو ہم نے بتا دیا نیت کے بارے میں بھی کہ جو رمضان کا روزہ ہے اس کی نیت انشاءاللہ صبح صادق سے پہلے کی جائے گی، سحری کے وقت میں کی جائے گی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کرنا بدعت ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے اگر آدمی پہلی رات کو نیت کر لے اور کنٹینیو کر رہا ہے تو اسے ہر رات کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کٹ اپ ہو جائے، انقطاع ہو جائے تو پھر وہ نیت کی تجدید کرے گا دل میں۔ لیکن جو نفلی روزہ ہوتا ہے زوال آفتاب سے پہلے بھی آدمی نیت کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دن آئے، کہا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ہم نے کہا نہیں، تو کہا کہ میں اب روزے سے ہوں۔ تو یہ آپ نے خبر دے دی کہ اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے، یہ زبان سے نیت نہیں ہے۔ بعض علماء سو نے اس حدیث سے استدلال پکڑنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی، بلکہ ایسی بات نہیں ہے، نیت تو دل میں کی اور بتا دیا کہ اب میں انشاءاللہ روزے سے ہوں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ چلیے، تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور کل کی مجلس انشاءاللہ سعودی ٹائم سے 1 بجے، انڈین ٹائم سے 3:30 بجے، نیپالی ٹائم سے 3:45 بجے، اور پاکستانی ٹائم سے انشاءاللہ 3 بجے باذن اللہ تعالی
رمضان کے روزے سے متعلق بہت سارے اشکالات ہیں، سوالات ہیں، تو ان سوالات کو میں لانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ مسائل زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق دے، اور باری تعالی ہم سب کو مقبولین میں شامل فرمائے، ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے دوستوں کو، اور جو لوگ بھی بحالت اسلام دنیا سے گزر چکے ہیں اور جو دنیا کے اندر موجود ہیں، سب کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے، سب کو معاف فرما دے، سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، سب کے روزے کو، تراویح کو اور دیگر نیک اعمال کو مقبول و منظور فرمائے، اور باری تعالی ہم سب کو دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور باری تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔